کہتے ہم نماز تمہاری طرح پڑھتے ہیں، ہم کلمات تمہارے والا پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ سارا ظاہر دکھاتے ہیں اور مسلمان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو قادیانی کا رخ ارتداد میں لوگوں کو ڈالنے کے لیے تھا کہ ختم نبوت پر بحث، دوسرا اپنا ظاہر دکھاتے جی ہم بھی تو تمہارے والا کلمہ پڑھنے، ہم بھی تو تمہاری جیسی نماز پڑھنی، بالفرض یہ مسجد ہو یا مصلی پہ ایک آدمی آ کے کھڑا یہ نماز پڑھے تو ہم کافر سمجھیں گے؟ قرآن کھول کے پڑھے ہم کافر سمجھیں گے؟ لا الہ الا اللہ کسی کی دکان پہ لکھا ہوں اسے کافر سمجھیں گے؟ قادیانی یہی دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو اپنے اعمال دکھا کر گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہم تو تمہارے جیسے ہیں بھائی، جیسے تم میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث بنیاد سب کی ایک ہے، لیکن ہلکا پھلکا سب میں فرق، بس ہم میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے۔ یہ بھی اسلام کا فرقہ ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، اسلام میں داخل اسلام ہی کا ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے۔ مسلمان بہت سے ان کی ظاہری باتوں کو دیکھ کے ادھر جاتے ہیں، حالانکہ قادیانیت ہے کیا، ان کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ ایک بنیادی چیز سمجھیں، ایمان اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے نبی کی تصدیق کا، شروع میں بھی میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام نے جو حکم جو عقیدہ دیا اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ سارے دین کو مان لے وہ کون ہے؟ مل کے بتا دیں کون ہے؟ مسلمان۔ اور جو آدمی دین کا انکار کر دے وہ کون ہے؟ اور اگر پورے دین کا انکار نہ کرے، کسی ایک حکم عقیدے کا انکار کرے تو وہ کافر۔ جیسے دیکھیں یہ رومال پاک ہے، کیوں؟ اس پر نجاست کا کوئی اثر، کہیں بھی کوئی نجاست نہیں، اور اگر اس کے ایک حصے پر نجاست لگ جائے تو میں رومال کو اوڑھ کے نماز میں پڑھ سکتا ہوں؟ کیوں؟ رومال کیا ہے؟ ناپاک۔ میں کو یار یہ تو پاک ہے سارا، میں کہتا ہوں یہ تو سارا پاک ہے، یہ دیکھو یہ سارا پاک ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو سارا پاک ہے جناب، لیکن یہ جو نجاست لگی ہے، میں نے کہا ایک حصے پر نجاست ہے باقی تو سب پاک ہے، تو آپ کہیں گے جناب اس ایک حصے کی نجاست نے کل پر ناپاک ہونے کو کم، جب تک یہ نجاست ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک رومال پاک نہیں سمجھا جائے گا۔ دوستو جو کل دین کا کل اسلام کا انکار کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے، اور جو کسی ایک حکم عقیدے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔